الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے فروغ یوسف نقشبندی مجددی. گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی سنت پہ. ہم نے ہلکا کچھ تعارف دیا تھا کہ سنت کیا چیز ہے, سنت کس کو کہتے ہیں, اور اللہ کے نبی کی کچھ سنتوں پہ ہم نے بات کی تھی. اور ہم نے اس میں بھی بتایا تھا کہ ہم ایسی سنتوں کے اوپر بات کریں گے جو آج کل جس پہ لوگ بات نہیں کرتے ہیں, یا جس کو بلکہ بالکل پس پش ڈال دیا اگر کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا. تو اس میں ہم نے مختصر کچھ سنتوں پہ بات کری تھی. اچھا, اب ہم نے یہ بات بنائی کہ ہم سنتوں پہ بھی بات کریں گے, کچھ روحانیت پہ بھی بات کریں گے, کچھ عملیات پہ بھی بات کریں گے, اور ہر طرح کے ٹاپک کو آہستہ سے ہم ڈسکس کریں گے. اس کے اندر ہر چیز کور ہوتی رہے گی, اس میں سنت بھی آتی رہے گی, روحانیت کے معاملات بھی آتے رہیں گے. بہرحال تو آج چونکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری سنتوں پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا, اتنا ناپید ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ پہ انگارہ لینا ہوتا ہے, اور لوگ سنتوں سے بہت دور ہو جائیں گے. اور اس زمانے میں اگر کوئی میری سنت کو جو مٹ چکی ہو اس کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو اس مقصد کو لے کے ہم نے آگے اس کو شروع کیا تھا کہ ہم اس طرح کی کوئی ترتیب بنائیں گے کہ اس پہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پہ بات کریں جو آسانی سے ہر بندہ اس کو فالو کر سکتا ہو اور اس سنت کو اجاگر کر سکتا ہو, جو اپنے طور پہ کر سکتا ہو, جو آسان بھی ہو. تو اسی مقصد کو لیتے ہوئے ہم نے سنت کی اہمیت پہ تھوڑی بات کرنی ہے کہ سنت کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے. اس میں ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بات کری تھی. اصل میں کیا ہے کہ صحابہ کرام کا جو معاملات اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے اور جس طرح سے وہ اللہ کے نبی کو سنتوں کو فالو کرتے تھے. اچھا, ایک تو وہ چیز ہے جس پہ وہ سنتوں کو فالو کر رہے ہیں. ایک ایسا معاملات بھی ہوتے تھے کہ صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں, اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل تھا, انہوں نے سنا اور اس کو کرنا شروع کر دیا. ان کا تو یہ محبت کا درجہ تھا. جیسے کہ ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہیں, ان کے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی. تو وہ تعمیر کچھ اس طرز کی بنی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعمیر پسند نہیں آئی, وہ طرز تعمیر کا پسند نہیں آیا. تو اللہ کے نبی اس گلی سے اس جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا وہ تعمیر ہو رہی ہے اس گھر کی. تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ کچھ ناگواریت آئی اور اللہ کے نبی نے ناپسند کیا اس کو. تو جو صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی کو یہ تعمیر کا جو طرز ہے یہ پسند نہیں آیا ہے. تو وہ جو صحابی جن کا گھر بن رہا تھا ان کو انہوں نے بتایا. ہوا کیا کہ وہ صحابی کا اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کچھ ناراض ہیں, بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کبھی اپنی ذات کے لیے ناراض نہیں ہوئے ہیں. ہمیشہ اگر کوئی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے تو اللہ اور اس کے دین کے لیے کیا ہے, شریعت کے معاملات کے اوپر کیا ہے. اپنی ذاتیات کے اوپر کبھی بھی نہ ناراض ہوئے ہیں, نہ کبھی کسی سے بدلہ لیا ہے. تو اس صحابی نے ان کو بتایا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے, میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, تو آپ کے گھر کی تعمیر چل رہی تھی. تو اللہ کے نبی کو آپ کی تعمیر کا جو طرز تھا, طرز تعمیر پسند نہیں آیا. تو یہ صحابی کا سننا تھا. ابھی اللہ کے نبی نے براہ راست ان سے کچھ بھی نہیں فرمایا, اور انہوں نے بس یہ سنا اور گئے اور سارا گھر جو انہوں نے بنایا تھا توڑ دیا اس کو. اللہ کے نبی کا دوبارہ سے وہاں گزرنا ہوا تو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ملبے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. صحابی کو بلایا جس کا گھر تھا, پوچھا کہ گھر آپ نے کیوں توڑ دیا, ابھی تو اس کی تعمیر ہوئی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں آیا. اس طرح کا صحابہ کا سنتوں کے اوپر تو درکنار اس طرح کے معاملات میں بھی اللہ کے نبی کو فالو کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو سن لیا کہ کوئی عمل پسند نہیں آ رہا تو فوراً اپنے عمل کو بدل دیا کرتے تھے. ہم لوگ تو سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کے سنتیں ہیں, سنت ہی تو ہے, بس یہ جملہ ہمارے زبان پر ہوتا ہے, سنت ہی تو ہے, چھوڑ دیتے ہیں. لیکن صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا. اور ہمارے دین کے اندر بھی مطلوب بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنا زندگی کا نمونہ, اپنا رول ماڈل بنایا جائے ہر معاملے کے اندر, چاہے صبح سے لے کے رات تک جو بھی معاملات ہوتے ہیں, کاروباری معاملات ہیں, گھر کے معاملات ہیں, معاشی معاملات ہیں, جس طرح کے بھی ہیں, اس میں اللہ کے نبی کو اپنا رول ماڈل بنائیں. اچھا, کم سے کم ان چیزوں کو تو فالو کر لیں جس کا اللہ کے نبی نے حکماً فرمایا ہے کہ ایسا کرو. جیسے کہ اللہ کے نبی فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کم کرو. یہ تو حکماً ایک چیز آئی ہے اور ہر جگہ سے ثابت ہے. تمام کے تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں, 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں لگ بھگ,
سب سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی اور تمام انبیاء کرام اور جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کی داڑھی تھی، اور اللہ کے نبی کا حکم ایک موجود بھی ہے کہ آپ داڑھی کو بڑھائیں اور مونچھوں کو، اگر ہم اس کو بھی نہیں فالو کرتے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا، ایسی کتنی احادیث اور اتنی سنتیں ہیں جس کے اوپر حکماً ایک چیز آئی لیکن ہم اس کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں۔ الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود الله أكبر صيحتي كالهول زلزلت الرعود